السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستو، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن ہوتی ہے۔ افراط و تفریط یعنی کمی اور زیادتی سے ہٹ کر اعتدال کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الامور اوسطها، میانہ روی یعنی درمیانہ انداز یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، جس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے وہی دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ کی مسجد کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے اور آپ کے گھر کے معاشرت کو بھی دیکھ لیجئے، پورے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائے۔ آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت پر تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہر سال حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری کسی بات سے لوگوں کا دل جلتا ہے، ہمارے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بات بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر چھری چلاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، طنز کستے ہیں۔ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں رہتی، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو خوش اخلاقی کے اوپر تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، مگر خود ان کی زندگی میں نماز کے لیے فرصت نہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں، عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ وہ بھی مریض، یہ بھی مریض، ایک نے حقوق اللہ کا لحاظ نہیں کیا تو دوسرے نے حقوق العباد کا لحاظ نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو دونوں حقوق کا ایک وقت میں خیال کرتے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیوں سے بچائے اور دونوں حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ حقوق اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق، حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ اس میں صرف
مسلمان نہیں ہیں، جو بھی مذہب کا انسان ہے، ہر طرح کا آدمی اس میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز محشر اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے میں منصف بادشاہ ہوں، میں عادل بادشاہ ہوں، میں انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں۔ کوئی جنتی جنت میں، کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے حق ادا نہ کر دے، لوگوں کو ان کے حقوق واپس نہ کر دے، کوئی نہیں جا سکتا۔ بنی اسرائیل میں 7 سال تک قحط رہا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مردار چیزیں بھی کھانی شروع کر دی۔ پہاڑوں کی اونچائیوں پر جاتے، پہاڑوں کی بلندیوں پر جاتے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے، دعائیں کرتے، لیکن ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی بھی طرح ہو جائیں گے تو میں ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا اور ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ وہ حق والوں کا حق واپس نہیں کر دیتے۔ اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی اسلام کے اندر، لیکن ہمیں اس کے ہمارا فکر ہی نہیں جاتی، ہماری توجہ ہی نہیں جاتی اس کی طرف۔ صرف ہماری توجہ عبادت کی طرف جاتی ہے کہ کس طرح میں تہجد گزار بن جاؤں، کس طرح میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے اسلام میں بہت زیادہ، اس کی طرف ہماری فکر ہی نہیں جاتی، ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج لوگوں کے حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرض لے کے بیٹھے ہوئے، لیتے وقت دینے کی پوری نیت تھی، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو دینے کے لیے دل ہی نہیں چاہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی کسی کا قرض لے کے مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اتنا سخت رد عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فرماتے تھے۔ اسی طرح کتنے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کی وراثت ہڑپ لیے، بہنوں کی پراپرٹی کھا گئے۔ بہن اگر اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی وراثت میں سے حصہ مانگے تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کو احسانات گنوائے جاتے ہیں، اس کو احسانات یاد کروائے جاتے ہیں۔ دیکھو ہم نے تمہاری شادی میں اتنا پیسہ لگایا، تمہارے فلاں کام میں ہم نے اتنا پیسہ لگایا، تم کو کیا ضرورت پڑ گئی حصہ مانگنے کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نصف حصہ اس کا بھی رکھا ہے۔ ان تمام حقوق کی پامالی کے بعد، ان تمام حقوق کو چھین لینے کے بعد ایسا آدمی سمجھتا ہے کہ میں کچھ غریبوں میں صدقہ کر دوں گا، میں کچھ مسکینوں میں صدقہ کر دوں گا، چلو یا آئندہ سال حج پہ چلا جاؤں گا یا عمرے پہ چلا جاؤں گا تاکہ میرے سر سے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی معافی کا اعتبار نہیں ہے، اس کی کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسلام کے اندر حقوق العباد کا مسئلہ بہت باریک ہے، بہت سنگینی مسئلہ ہے، اس پر ہم کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بے انتہا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کی پہچان نماز روزے سے نہیں ہوتی، عبادت کرنے سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں ہوتی، حج یا عمرے کرنے سے نہیں ہوتی، عبادت سے تو ہرگز انسان کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی پہچان مالی معاملات سے ہے، مالی لین دین سے ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ انسان کے اچھا یا برا ہونے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو مالی لین دین کا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو عبادت میں تو اول نظر آئیں گے، نماز روزوں میں تو آپ کو اول نظر آئیں گے، ہر سال حج پہ حج کریں گے جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن مالی معاملات میں زیرو ہوں گے۔ جب بھی زبان کھولیں گے جھوٹ بولیں گے، جب بھی زبان کھولیں گے لوگوں کو تکلیف دیں گے، جب بھی زبان کھولیں گے لوگوں کے ساتھ تانے کے سوا کبھی بات ہی نہیں ہوتی ہم لوگوں کی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے مالی لین دین کا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ دوسرا طریقہ خود اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کے ساتھ رہتا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحبت اچھی ہے یا بری ہے۔ تو یہ صرف 2 طریقے ہیں جس سے انسان کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ اصل اور معیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جو رائج ہو گئے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہے تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی نمازی ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے تو ہم اس کو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، حالانکہ دل اس کا کیسا ہے، وہ مالی معاملات میں کیسا ہے، حقوق العباد میں کیسا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو
انسان کی پہچان عبادت سے نہیں ہوتی، انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ حقوق العباد میں کیسا ہے۔ حقوق العباد میں بھی مطلب اپنے گھر میں کیسا ہے۔ جو آدمی گھر میں ہی اچھا نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسا اچھا رہ سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کا نام آپ نے تو سنا ہوگا، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، نہیں سنا ہوگا تو میں اس کا آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں۔ یہ کتاب ہمارے مدارس کے اندر آخر سالوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہدایہ ہے، فقہ کے اوپر، فقہ کی کتاب ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 4 پارٹ ہیں۔ اس کی پہلی جلد عبادت سے متعلق ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تیمم، طہارت، ان چیزوں سے متعلق ہے۔ باقی 3 کی جلدیں حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میرا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے کتنے احکام حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہم نے حقوق العباد کو اتنا پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بہت زیادہ فہرست بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، لیکن ہماری اس کی طرف فکر ہی نہیں جاتی۔ حقوق العباد کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو حقوق اللہ کی تلافی آسانی ہے۔ بندہ اگر حقوق اللہ میں نافرمانی کرے، بندوں کے حقوق کو چھین لے یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر لے تو بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے اگر اس میں بندے سے نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو ناجائز طریقے سے اس کی زمین ہڑپ لی، کتنے ایسے واقعات آج ہو رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 70 زمین اس کو دھسا دیتے ہیں قیامت کے دن۔ اس کی ہمیں فکر ہی نہیں تھی، بس دنیا کی طرف ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہمیں نہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لیے، حج کر لیے، کچھ تسبیح پڑھ لیے، کچھ وظیفے پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا۔ بندوں کے کیا حقوق ہے، بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اگر ہم اس بارے میں ہمارے سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس پر ندامت نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جب ان کو بعد میں احساس ہوتا کہ بھائی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال چھین لیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، بعد میں ان کو جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے فلاں پر ظلم کر دیا، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ اس سے معافی نہیں مانگتا اور جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے بندوں کے حقوق میں انسان قدم قدم پہ سوچ کے ہم آگے قدم بڑھائے، بہت زیادہ اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدرسے کے چندے کے معاملے میں بڑا ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کوئی صاحب مجھے مدرسے کا چندہ دے دے تو مجھے ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کہیں یہ چندہ غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے۔ بالفرض مان لو اگر غلط جگہ استعمال ہو جاتا تو بے شمار بندوں کا حق مجھ سے زائل ہو جاتا، بے شمار بندوں کا حق مجھ سے پامال ہو جاتا، تو میں کس سے معافی مانگتا پھروں گا، کس کو مناتا پھروں گا، اور محض یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق اللہ تھوڑی ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بندوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے مدرسے کے ایک پیسے کو بہت زیادہ احتیاط سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 1 روپیہ بھی 1 پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کی معافی آسان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دنانیر نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مفلس تو وہ ہے۔ صحابہ کرام کی نظر میں مفلس وہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو ظاہری مفلس ہے، آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کل پیسے آ جائیں گے تو مفلسی ختم ہو گئی، مفلسی تو ختم ہو گئی۔ حقیقی مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نامہ اعمال میں اس کے ڈھیروں انبار لگے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گی، حج ہوں گے، تسبیحات ہوں گے، وظائف ہوں گے، حقوق العباد میں بہت سارا آگے بڑھا ہوا ہوگا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوں گی، کسی پر ظلم کر دیا ہوگا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کی زمین چھین لی، یعنی حقوق العباد میں بہت زیرو ہوگا۔ معاملہ اس طرح ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق والوں کو بلائیں گے، اور اس کے اب وہاں پر کرنسی تو نہیں چلے گی کہ چلو بھائی پیسے لے کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، معاملہ اس وقت نیکیوں کا ہوگا، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ حق والوں کو اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ڈال دی جائے گی، کسی کو گالی دیا ہوگا گالی کا وزن دیکھا جائے گا، جس حساب سے گالی دی ہوگی اس حساب سے اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر حق والوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی، کسی کی زمین کھائی ہوگی اس کے حساب سے اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر حق والوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی، جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کرتا گیا ہوگا اس طرح اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر حق والوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ ابھی حق والوں کا حق باقی رہے گا لیکن اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس طرح ہو جائے گا کہ حق والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، حق والوں کے کوتاہیاں اس کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس تو وہ ہے جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوگا، جس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہوں گی، اب لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر پر اٹھائے گا، لوگوں کے کوتاہیوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ اس لیے حقیقی مفلس تو یہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقوق العباد میں آگے بڑھنا آسان ہے۔ دیکھو نیکی کمانا آسان ہے، کوئی آدمی تہجد گزار بھی بن سکتا ہے، کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن سکتا ہے، کوئی آدمی ہر سال روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ان نیکیوں کو کمانے کے بعد اس کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کما لینا آسان ہے لیکن نیکی کو کما لینے کے بعد اس کو بچانا مشکل ہے۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں ہر دن، ہم نیکی کو تو ہر سال حج پہ حج کر رہے ہیں، رمضان آتا ہے تاخراتوں میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی 10 دن ہم عشرہ پورا بیٹھ گئے تاکہ شب قدر ہم سے ختم نہ ہو جائے، ہم وہ چھوٹ نہ جائے۔ 10 دن ہم بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے پھر وہی گناہوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا وہ نیکیاں کمانے کا؟ کیا فائدہ ہوا وہ پھر حج پر جانے کا؟ کیا فائدہ ہوا پھر وہ عبادت کرنے کا؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، عبادت کا مسئلہ بہت باریک ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بہت سنگین ہے، اس پر ہم کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جانے کے بعد اس کے آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، تو وہ چور رونے لگا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بزرگ کا تھیلا چھین کر بھاگ کے آ گیا ہوں، شاید وہ کوئی بڑا مقرب اور نیک آدمی لگتا ہے، اس لیے میرے آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، اللہ کے لیے آپ اس کے پاس مجھے پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں اور اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ اس نے کہا فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ تو لوگوں نے اس حجام سے پوچھا کہ کیا تم اس طرح کے کسی آدمی کو جانتے ہو، اس کا پتہ معلوم ہے؟ حجام نے کہا کہ مجھے ان کا پتہ تو معلوم نہیں ہے، البتہ وہ یہاں نمازوں کے لیے آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ ان سے ملاقات کر لینا۔ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے، تو معمول کے مطابق جب وہ نماز کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے اس چور کو ان کے سامنے کر دیا۔ تو چور نے ان کے ہاتھ پاؤں پکڑے اور کہا حضرت مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں پریشان ہوں، میری بینائی چلے گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا جس وقت آپ میرے پیسے لے کے چلے گئے۔ یہ بات سن کر چور بہت زیادہ حیران ہوا کہ حضرت میں تو آپ کا پیسہ لے کے چلے گیا، آپ کا تھیلا لے کر چلے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اسی وقت معاف کر دیے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے دل میں اس وقت ایک بات یاد آ گئی تھی، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے وقت جس وقت
میرے امتیوں کا حساب کتاب پیش ہوگا اس وقت میں میزان کے قریب موجود رہوں گا. جب تک میرے آخری امتی کا بھی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں آپ کو اس وقت معاف نہیں کروں گا تو یہ معاملہ بھی اس وقت پیش ہوگا, یہ مقدمہ بھی اس وقت پیش ہوگا, اور جتنی دیر اس کے فیصلے میں ہوگی اتنی دیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. اس لیے میں نے آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جنت میں تشریف لے جا سکے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, چاہے میاں بیوی ہو, بھائی بھائی ہو, دوست احباب ہو, ماں بیٹے ہو, باپ بیٹا ہو, رشتہ دار ہو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کو جائز قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, اتنا بدلہ جتنا اس نے ہم پر زیادتی کی ہے اتنے ہی مقدار میں ہم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کو ترغیب نہیں دی, معاف کرنے کو ترغیب دیا. فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو کوئی معاف کر دے واصلح, آپس میں صلح کر لے, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالے. معلوم نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہوا, ہم کسی کا شکریہ ادا ہی نہیں کرتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم, تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. دیکھو جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں, اللہ تعالیٰ نے لازیدنکم کا صیغہ استعمال فرمایا. لازیدنکم کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ اگر ازیدنکم بھی فرما دیتے تو بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی تھی, تو بھی بات مکمل ہو جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے لازیدنکم کا لفظ استعمال فرمایا. کیا مطلب اس کا؟ ضرور بضرور میں تمہیں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کر کے دوں گا. کب؟ جب تم شکریہ ادا کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم میری ناشکری کرو گے, میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے, یاد رکھو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت میں شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں میری نعمتیں استعمال کر لینے کے بعد وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں, کیونکہ جو تھوڑے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ خاص بندے ہوتے ہیں بنسبت زیادہ لوگوں کے مقابلے میں. اسی طرح ہمیں اگر کسی بات پہ غصہ آ جائے تو غصے کے گھونٹ کو پی لیا کریں. جس طرح دوائی کڑوی ہوتی ہے, معلوم ہے کڑوی ہے, لیکن پھر بھی کھاتے ہیں, کھانے کے بعد ہمیں بیمار آدمی بھی صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب غصے کا کڑوا گھونٹ انسان پی لیتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی غصے کے گھونٹ کو پی لیا, یعنی اس کو وہ غصہ اتار سکتا تھا, اس کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ غصے کو اتار سکتا تھا اور غصے کا بدلہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس نے غصے کے گھونٹ کو پی لیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مشاہدہ فرمائیں گے اور اپنے حسن و جمال کا اس کو مشاہدہ کرواتے رہیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اب تک تو ہم اپنے غصے کا جذبات, غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جیسا انسان غصے کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. لیکن کبھی کبھی ہم غصے کے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی غصے کے گھونٹ کو بھی پی کے دیکھیں, اس کی بھی ایک الگ لذت ہے. جس طرح خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں ظاہری طور پر لذت ہے, لیکن خواہشات نفسانی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے برداشت کرنا سیکھے, اس کی بھی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیوں سے بچائے, حقوق العباد میں ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.